السلام علیکم جی، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں احمد ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کچھ خطے کے حوالے سے، جو خطے میں نیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں اس پر، اور بات کریں گے انٹرنلی جو پاکستان کی پولیٹکس میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس پر۔ تو فرسٹ آف آل تو جی بی بی سی جو ہے اس کے کچھ نمائندے گئے افغانستان میں رپورٹنگ کرنے کے لیے، انٹرویو کرنے کے لیے، وہاں کے حالات دکھانے کے لیے۔ میں نے پہلے بھی اس پہ ویڈیو کر چکا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب امریکہ کوشش کر رہا ہے یہاں سے نکلنے کی، اب ٹائم مانگ رہا ہے افغانستان سے کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دے افغان طالبان سے کہ میں یہاں سے باعزت نکل جاؤں۔ جو معاہدہ ہوا تھا پہلے ان کے درمیان، افغان طالبان کے درمیان اور امریکہ کے درمیان، تو وہ تھا 1 مئی تک طالبان جو ہے نا وہ نکل جائیں گے امریکہ سے، جو پہلے ٹرمپ کے دور میں ہوا تھا۔ تو وہ اب مزید ٹائم مانگ رہے ہیں، تو اس پہ بات کرتے ہیں۔ اب بی بی سی کے کچھ لوگ گئے انٹرویو کرنے اس میں افغانستان میں، تو وہاں کے افغان طالبان کے جو ایک کمانڈر ہے نا حاجی حکمت علی، تو ان سے انہوں نے جب انٹرویو کیا نا تو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی۔ اب آپ دیکھیے گا کہ یو ایس والے دکھانا کیا چاہ رہے ہیں، بی بی سی والے دکھانا کیا چاہ رہے ہیں۔ تو اس نے جو انٹرویو دیا تو اس پہ جو بی بی سی کی جو ہیڈ لائن بنی بی بی سی کی، تو انہوں نے ہیڈ لائن جو بنائی وہ یہ تھی کہ اس نے انٹرویو دیا، اس نے کہا کہ وی ہیو ون دا وار اینڈ یو ایس لاسٹ دا وار۔ انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے نا، یہ اس کی بی بی سی کی ہیڈ لائن بھی بنی، اور وہ دکھانا کیا چاہ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے دکھایا یہ کہ وہاں پہ عام نارملی طور پر لوگ رہ رہے ہیں، کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے، لوگ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، طالبان کی زیر نگرانی میں ہر چیز بالکل سیٹ ہے۔ عورتوں پہ اس سے پہلے اگر ماضی میں دیکھا جائے تو سب سے پہلے یہی دکھایا جاتا ہے کہ عورتوں پہ بڑا ظلم ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو یہی دکھایا گیا کہ عورتیں باقاعدہ طور پر، انہوں نے یہ بھی دکھایا کہ کلاس میں ایک میڈم پڑھا بھی رہی ہے۔ کچھ فوٹیج انہوں نے دکھائی کہ افغانستان میں اب حالات نارملائز ہیں، وہ شو یہ کروانا چاہ رہے ہیں کہ جو ہے امریکہ نے وہاں پہ حالات نارملائز کر دی ہیں، کیونکہ باعزت طریقے سے نکلنا چاہ رہا ہے نا امریکہ یہاں سے۔ تو انہوں نے یہ دکھایا کہ یہاں پہ حالات نارمل ہیں، لوگ شاپنگ بھی کر رہے ہیں، مارکیٹیں بھی کھلی ہیں، افغان طالبان کی زیر نگرانی۔ اس کے ساتھ اسکولوں میں بھی بچیوں کو خاص طور پر تعلیم جو ہے باقاعدہ طور پر مل رہی ہے، وہ آ بھی رہی ہیں، تعلیم حاصل بھی کر رہی ہیں۔ تو یہ دکھانے کی کوشش کی، ساتھ ہی وہ انہوں نے یہ دکھایا کہ طالبان نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں اور امریکہ جو ہے وہ جنگ ہار چکا ہے۔ تو اس سے آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ کس طرح امریکہ اب نکل ہے اور کس طرح نہیں، اور جنگ کون جیتا کون نہیں۔ یہ مطلب یوں کہہ رہے ہیں کہ ٹی سی کرنا، پنجابی میں جیسے کہتے ہیں نا کہ ٹی سی کرنا۔ اب وہ ٹی سی کر رہے ہیں کس کی؟ طالبان کی، کہ اب ہمیں عزت سے باعزت طریقے سے ہمیں نکلنے دیا جائے، اور افغانستان میں حالات نارمل ہیں، بالکل جیسے دوسرے ممالک میں اسی طرح سے حالات نارمل ہیں۔ تو یہاں پہ ایک جملہ بڑا یاد آیا ہمیں ملا عمر کا، جو جب وہ امریکہ یہاں پہ 2001 میں آنے لگا تھا تو اس نے یہ بیان دیا تھا کہ یہ یاد رکھیے گا کہ اپنی تاریخ پڑھ لیجیے گا کہ آپ آج تک کوئی جنگ جیتے نہیں، اور ہم جو ہے نا وہ آج تک کوئی جنگ ہارے نہیں ہیں۔ تو وہی اسی بندے کا جو جملہ ہے، اسی بندے کا جو ایک اس نے سینگ تھی، اس نے جو کہا تھا 20 سال پہلے، وہ آج سچ ثابت ہو گئی ہے۔ وہ کیسے کہ اب جو ہے امریکہ یہاں سے 20 سال اپنا پیسہ بھی خرچ کیا، اپنے ٹروپس بھی ضائع کیے، اپنا ٹائم بھی ضائع کیا، اور یہاں سے مار کھا کے واپس جا رہا ہے، جنگ ہار کے واپس جا رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اس نے پاکستان پہ تھوڑا سا دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے کہ ہمیں طالبان سے جو ہے نا ٹائم لے دے تھوڑا سا، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نکلے 1 مئی سے نکلنا شروع کریں اور 11 سپتمبر تک واپس نکل جائیں۔ اور وہ یہ طالبان سے ٹائم مانگ رہے ہیں کہ مجھے تھوڑا سا پاکستان پہ پریشر ڈالا ہے کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم لے دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی جو انہوں نے بھی اسی پہ ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ وہ ٹائم کیوں مانگ رہے ہیں۔ وہ ٹائم صرف اور صرف اس لیے مانگ رہے ہیں کہ ان کا جو اربوں کا سامان ہے وہ سامان نکالنا چاہ رہے ہیں، تاکہ کوئی اس سامان کو یہاں سے خرید لے، یا کوئی اس سامان کو ہمیں ادھر سے نکالنے دے۔ وہ صرف اور صرف بیسیکلی اپنا ٹائم، جو اپنا جو ٹروپس ہیں وہاں پہ، جو اربوں روپے کا، اربوں ڈالر کا امریکہ کا جو ہتھیار ہے جو افغانستان میں پڑے ہیں، وہ صرف اور صرف وہ نکالنے کے لیے اتنا ٹائم مانگ رہا ہے، اور کسی قسم کی اس کو افغانستان میں کوئی انٹرسٹ نہیں، وہاں کے حالات نارمل ہیں نہیں ہے، کیوس ہے، انارکی ہے، اس چیز سے اس کو امریکہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو جو ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، انہوں نے ریکویسٹ بھی کیا، انہوں نے کہا کہ ہم اس حوالے سے صرف ریکویسٹ کر سکتے ہیں طالبان کو کہ وہ جو ہے نکلنے کے لیے آپ کو ایک مدت دیں، ایک ٹائم دیں۔ تو یہ تھی خطے کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی خطے کی خبر یہ ہے کہ امریکہ میں آپ جانتے ہیں کہ ایک سمٹ ہو رہا تھا ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے، جس میں بہت بڑا سمٹ تھا، اس میں 40 ممالک تھے دنیا کے، ان کو بلایا گیا، انڈیا،
بنگلہ دیش، باقی سارے ممالک کو بلایا گیا، صرف اور صرف بلایا نہیں تھا تو پاکستان کو۔ پاکستان وہ کنٹری ہے، وہ آپ کا وہ جو پرائم منسٹر ہے وہ پرائم منسٹر ہے جس کا 20 سال کا اس چیز کا ایکسپیرینس ہے، جس نے 20 سال اس پہ کام کیا ہے، اس کو نہیں بلایا، اس کو انوائٹ نہیں کیا۔ تو انٹرنیشنل کمیونٹی نے ان کو بست کیا، ان کو کہا، ان پہ پریشر ڈالا کہ اب جو بندہ 20 سال سے یہ کام کر رہا ہے اور 7 سال کا اس کا اپنا حکومت کا تجربہ ہے، اپنی حکومت میں رہتے ہوئے ماحولیاتی تبدیلی میں کام کیا۔ آپ جانتے ہیں پاکستان دنیا کے پہلے 5 ممالک میں آتا ہے جو زیادہ متاثر ہو رہے ہیں ماحولیاتی تبدیلی میں، اور پاکستان دنیا کے ان ممالکوں میں ہے جس نے سب سے زیادہ کام ہی اسی پہ ماحولیاتی تبدیلی پہ کیا ہے۔ اور آپ اس ملک کو نہیں بلا رہے جس کا جس بندے کا پچھلے 20 سال کا ایکسپیرینس ہے، عمران خان صاحب کا۔ تو انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس کو امریکہ کو پریشرائز کیا، اس کو بار بار کہا کہ آپ کیوں نہیں اس کو بلایا۔ اس وجہ سے پھر دوبارہ ایٹ دی اینڈ آپ کے پرائم منسٹر کو باقاعدہ طور پر آفیشیلی طور پر جان کیری نے ایک خط لکھا، اور اس خط میں پاکستان کو انوائٹ کیا اور ریکویسٹ کیا کہ آپ اس انٹرنیشنل کمیونٹی میں جو ماحولیاتی تبدیلی ہے اس میں جو ہو رہی ہے اس میں آپ تشریف لائیں اور اپنی ایکسپرٹیز ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ تو یہ تھی خطے کی بہت بڑی جو آج تک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم بات کریں حقان عباسی جو ہیں، آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کل ہی جو ہوئی تھی ہماری جو کابینہ میں اجلاس ہوا ہے ختم نبوت کے حوالے سے، جو فرانسیسی سفیر کو نکالنے کے لیے قرارداد پیش کی گئی ہے اس میں آپ کے پارلیمنٹ میں، تو اس پہ جب انہوں نے بدتمیزی کی اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کے ساتھ کہ میں جوتا اٹھا کے مار دوں گا، میں جوتا اتار کے ماروں گا، سوری، تو یہ آپ دیکھیے گا ان کا پہلی بات تو یہ کہ ایک میچور بندہ ہے اور پولیٹکس میں اچھا خاصا اس کو ٹائم ہو گیا حقان عباسی کو، تو کس طرح کی ہلاکیات سے گری ہوئی حرکت اور غیر پارلیمانی زبان استعمال کر رہا ہے۔ اس پہ ان کو نوٹس بھی بھجوا دیا گیا ہے کہ آپ 7 دن کے اندر اپنا جو ہے نا موقف بتائیں اور ڈیٹیل میں بیان کریں کہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے۔ تو اس پہ جب میڈیا پہ آئے، میڈیا پہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے، جب میڈیا نے ان کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی، ہمارے بڑے صحافی بھی جو ہے نا جو ان کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو جب وہ میڈیا پہ آئے تو انہوں نے کہا جی معافی پہلے آپ مانگیں، معافی پہلے اسپیکر اسد کیسر مانگے، پھر یہ معافی مانگیں گے۔ تو اگر ماضی میں دیکھا جائے یہ وہی ہمارے ماضی کے پرائم منسٹر ہیں حقان عباسی، جو بیرون ملک گئے تھے تو وہاں پہ کپڑے اتروا کے آ گئے تھے، ادھر کپڑے اتروائے، تلاشی دی تو پھر گئی۔ وہی حقان عباسی ہیں جو باہر جا کے کپڑے بھی لوگ ان کے اتار لیں تو کچھ نہیں، ملک کے اندر کوئی ان کو بات کر لے، کوئی ان کو پوچھ لے تو یہ کہتے ہیں جی ہمیں پوچھا کیوں ہے۔ یہ کہتے ہیں جی سب سے زیادہ پولیٹکس میں گند جو ہے، پولیٹکس جو سب سے زیادہ گندی کر دی ہے وہ پی ٹی آئی نے کر دی ہے۔ تو میرے خیال میں اگر آپ لوگ مجھ سے زیادہ ایکسپیرینس والے ہیں، جو مجھ سے بڑے ہیں، تو آپ خود دیکھیے گا کہ جو 90 کی دہائی کی تھی پولیٹکس، جو پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان تھی، وہ گندی تھی، یہ گندی ہے، سب سے زیادہ وہ تھی۔ وہاں پر تو لوگوں کو بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، جو پولیٹکس پہ بات کرتا تھا اس کو اٹھا کے لے جاتے تھے، اور اس کے ساتھ ہی ان کو استریاں لگائی جاتی تھی۔ اب اسی چیز کا ان کو دکھ ہے، اسی چیز کی تکلیف ہے کہ جو پہلے تھا، پہلے ڈائریکٹ لیڈر پہ بات نہیں ہوتی، اب ڈائریکٹ آپ سوشل میڈیا نکالیں، آپ دیکھیں موبائل پکڑے، جس کا دل کرتا ہے وہ لیڈر کو گالیاں نکال دیتا ہے۔ تو یہ اس چیز کی ان کو تکلیف ہے کہ یہ ٹگے کے لوگ جن کو آپ سمجھتے تھے، یہ بڑے بڑے سمجھتے تھے کہ یہ شہری، عام شہری، یہ جو رعایا ہے وہ رعایت نہیں دے رہی، تو یہ کہتے تھے کہ یہ جو رعایا ہے یہ ہم سے بات کرے گی، یہ تو ہمیں صرف سلوٹ کرتی ہے، یہ تو ہمیں صرف سلام کرتی ہے، ان کو ہاتھ ہلا دے تو ان کے لیے یہی کافی ہے۔ تو اس چیز کی ان کو تکلیف ہے، اپنی فرسٹریشن ادھر آ کے نکالیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ اس میں اب کچھ کر نہیں سکتے، ختم نبوت کا جو قانون آ رہا ہے، جو فرانسیسی سفیر کے حوالے سے جو قرارداد پیش کی گئی، یہ ان کو اب پھنس چکے ہیں، اس وجہ سے وہ اپنی فرسٹریشن نکالنا چاہ رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی جو ہماری ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یتیم خانہ سے ایک بندہ پکڑا گیا جی، جس کے پاس باقاعدہ طور پر پستول تھا اس کے پاس، اور اس کا ارادہ کیا تھا؟ شیخ رشید کو مارنے کا۔ شیخ رشید کو اس نے خود بتایا، بیان دیا کہ جو ہے شیخ رشید جو ہیں ان پر اس نے وار کرنا تھا، جو لانگ مارچ تھا، کہیں بھی اس کو موقع ملنا تھا اس نے شیخ رشید کو یہ حملہ کرنا تھا اس پہ۔ اگر دیکھا جائے ماضی میں شیخ رشید صاحب وہی ہیں جو ختم نبوت میں سب سے زیادہ کام کرنے والے ہیں۔ نعوذ باللہ شیخ رشید صاحب نے، اللہ پاک معافی دے، کوئی گستاخی تو نہیں کی، سب سے زیادہ ختم نبوت پر بولنے والے ماضی میں تحریک لبیک کے ساتھ یہ شیخ رشید صاحب ہی تھے، اور شیخ رشید صاحب ہی وہی انسان ہے، ان کا احسان وہی ہے جنہوں نے جب پارلیمان میں ختم نبوت کے قانون کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگے تھے تو اس نے باہر آ کے بتایا تھا کہ یار ان کو روکو، یہ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں،
تو ان کا احسان یاد رکھنا چاہیے. تو انہی کو یہ جناب تحریک لبیک والے آ کے اب ان کا ایک بندہ جو یتیم خانے سے پکڑا گیا، اس کا ارادہ یہ تھا کہ شیخ رشید صاحب کو جو قتل کرنے کی، ان کو مارنے کا ارادہ تھا، اس نیت سے آیا تھا. تو وہ خیر پکڑا گیا، اس کو پکڑ لیا گیا، تو وہ ابھی حراست میں ہے. سو یہ تھی جی سر آج کی آپ کی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ. ہوپ فلی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے دیجیے گا اجازت. خدا حافظ.